آپ خیریت سے ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ کاش کہ ہماری زندگی میں یہ الحمدللہ عام حالات میں بھی شامل ہو گیا ہوگا۔ کیا حال ہے جب کوئی پوچھتا ہے نا تو انسان اپنا سارا دکھڑا رو دیتا ہے۔ کیا حال ہے اور بتائیں تو یہ ایک روایت سی بن گئی ہے۔ اس کر رہا تھا کہ اپنی ترجیحات کا تعین بندہ جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ زندگی میں پریشانی رہے گا۔ سردی بڑی ہو رہی ہے، گرمی بڑی ہو رہی ہے، یہ سب وہ باتیں ہیں جو غوث اعظم فرماتے ہیں جو یہ موسموں پر اعتراض کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے کاموں پر اعتراض کر کے اللہ پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ ادھر اپنی بات بتائی، اسے اپنی بات بتائی، اس کے سامنے روئے، اس کے سامنے جا کے روئے۔ اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کیا بلکہ ناشکری انسان کرتا رہا کتنی بھی دولت مل جائے۔ جتنا اس زمانے میں اللہ نے اولاد آدم کو نوازا ہے، آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد اب تک اتنا کبھی نہیں نوازا۔ جتنی نعمتیں اس وقت اس کے پاس موجود ہیں، چاہے وہ سواری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ آسائش کی شکل میں ہو، مگر جتنا انسان ناشکرا اس وقت ہے اتنا شاید کبھی نہیں تھا۔ یہ جو آپ کو پوچھتے ہیں نا خیریت ہے، یہ اصل میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ خیریت پوچھنے والوں کو آپ دیکھیں یہ سنجیدہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ بتائیں گے میں پریشان ہوں تو آگے سے پھر یہ آپ کی خیریت پوچھنا بندی کر دیں گے۔ یہ جو آپ کو روز میسج بھیجتے ہیں نا گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، اور یہ جو جمعہ مبارک کے میسج بھیجتے ہیں یہ کبھی آپ کو ملے نا تو آپ ان کو ایک واٹس ایپ پر واپس میں رپلائی میں میسج کیجئے، تب پول کھل جائے گی۔ ان سے کہیے مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میسج تو چھوڑیے یہ آپ کو بلاک کر دے گا۔ یہ سب کو حال بتا کے غوث اعظم فرماتے سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ فرماتے غوث اعظم اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ آپ نے اپنا رونا رو رو کے اپنی عزت پامال کر دی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ درد کا فائدہ اٹھائیں مگر آپ نے درد کو رسوائی کا سبب بنوا لیا۔ رابعہ بصری کی طبیعت خراب تھی، طبیعت ٹھیک ہو گئی، رونے لگی اور رو کے کہتی تھی مالک تو نے مجھے شفا کیوں دے دی؟ کسی نے پوچھا سب ٹھیک ہو جاتے تو شکر ادا کرتے، تو یہ کیا کہہ رہی ہے رابعہ؟ کہنے لگی بات تم نہیں سمجھو گے، جب میں بیماری میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتی ہوں تو وہ لطف نہیں آتا جو صحت میں مزہ آتا ہے، جو کہ بیماری میں لطف آتا ہے وہ صحیح حالات میں لطف نہیں آتا۔ تو وہ سجدہ جو درد میں کیا جائے بغیر درد والے سجدے سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے۔ میں کشمیر گیا تھا، کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، مگر وہاں جو بات ہوئی تو وہ سنانا بڑی بات ہے۔ ایک سلیم نام کا آدمی تھا، اس کو کینسر ہو گیا تھا، میرا پرانا شناسا تھا، کسی نے کہا ذرا آپ اس سے ملاقات کریں، اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے سنا نہیں ہے سید صاحب، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے اور ٹاٹا اسپتال ممبئی والوں نے کہا ہے کہ تم 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، 90% تمہارا معدہ برباد ہو چکا ہے۔ میں کہا پھر کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے شکر اس بات کا ہے کہ کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، سید صاحب غور تو کریں کتنے اچانک حادثاتی طور پہ مر جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، مگر میرے رب نے کرم کیا ہے کہ مجھے 2 مہینے کا موقع دیا ہے توبہ کرنے کا۔ مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے میں ضرور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے سید صاحب قبلہ زندہ باد۔ میں نے کہا یہ آپ نے داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ کہنے لگے اب تو کنفرم ہو گیا نا حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، قبر میں سرکار کو دیکھنا ہے۔ کہا پھر؟ کہنے لگے اور تو کوئی نیکی نہیں کی تھی، گنہگار بڑا تھا، میں داڑھی رکھا کے جاؤں گا، عرض کر دوں گا حضور یہ سنت رکھا کے آیا ہوں، کاش کہ آپ کرم فرما دیں، قبر میں لہرائیں گے
تاحشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. کہنے لگا سید صاحب بات یہ ہے، کہنے لگا سید صاحب بات یہ ہے کہ دن تو کٹ جاتا ہے مگر رات نہیں کٹتی. میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے اور بڑا بیٹا 3 سال کا ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے بچے جیتے جی مجھے یتیم لگتے ہیں. کتنا درد ہے دنیا میں. آپ صرف اسی دنیا سمجھ رہے ہیں جہاں آپ ہیں. ہسپتالوں میں ایک بڑی دنیا آباد ہے. کتنے ہسپتالوں میں سسک رہے ہیں، کتنے برباد ہو رہے ہیں لوگ. نوجوانوں کی توجہ اپنی طرف چاہتا ہوں. یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جوانی ہمیشہ رہے گی، نہیں نہیں بیٹے، یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں نا یہ بھی کبھی جوان ہوا کرتے تھے. آج تیری جوانی تجھ سے گناہ کروا رہی ہے. آج تو اپنی جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولے بیٹھا ہے. ایک آدمی مجھے الہ آباد میں اپنے گھر لے گیا، کہنے لگے ذرا دعا کر دے میرے بچے کی بڑی طبیعت خراب ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہا سمجھے کوئی طبیعت ایسی خراب ہوگی. میں جب گیا تو اس کا 28 سال کا جوان لڑکا وہ کوما میں پڑا تھا. 4 سال ہو گئے تھے، یعنی 24 سال کی عمر میں گر گیا تھا اور وہ اے سی لگا رہا تھا، اوپر سے نیچے گرا. اس کو ہوش نہیں تھا، اس کے سر میں ایسی چوٹ لگی تھی. وہ کہہ رہا تھا سید صاحب میں سبزی بیچتا ہوں. میں نے سبزی کے ساتھ ساتھ اپنی دکان تک بیچ دی اور میرا بیٹا تب بھی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. میں نے ہندوستان کے کئی اسپتالوں میں علاج کرایا مگر میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا. اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی تھی. اب ہمارا ایک ہی کمرہ ہے، اسی میں یہ جوان بیٹا ہے. اس کے ناک میں نلکی لگی ہے، اس کی لیٹرین پیشاب اس کی ماں دھلاتی ہے. تو وہ کہتی کل کہہ رہی تھی سید صاحب سے کہنا جب وہ کل کو آئیں کہ دعا کر دیں یا تو میرا بچہ مر جائے یا ٹھیک ہو جائے، کیونکہ مجھ سے اپنے جوان بیٹے کی لیٹرین دھلانے میں شرم آتی ہے. 28 سال کا لڑکا، جوان، تندرست، اور وہ کوما میں. مجھے اپنے حضور کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس میرے امتی کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جسے اللہ نے صحت دی ہے، فرماتے ہیں جسے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مگر آج یہ ہے کہ اس کے سامنے روئے، اس کے سامنے روئے، یہاں اپنی بات بیان کی، یہاں اپنا پریشانی بیان کی، اور پھر جب آپ کسی کے سامنے روتے ہیں تو آپ پھر اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. کبھی آپ نے سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتے. مولا علی فرماتے ہیں سب کے سامنے رو گے، جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا، اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا. آپ ایک مرتبہ اپنے رب کے سامنے رو کے دیکھیے، آپ کسی اور کے سامنے روئیں گے وہ آپ کو نظر نہیں اٹھانے دے گا. کہے گا تو ایک دن پریشانی میں آیا تھا، میں نے تیری پریشانی دور کی تھی، بھول گیا اپنی پریشانی کو، اپنا دور بھول گیا، آج اپنی تجھے اوقات یاد نہیں رہی. اللہ فرماتا ہے تو کسی کے سامنے بھی روئے گا وہ تجھے ذلیل کرے گا، تیری نظر اٹھنے نہیں دے گا. تو سن، اگر تو لوگوں کے سامنے روئے گا وہ تیری نظر اٹھنے نہیں دیں گے، اور اگر میرے سامنے روئے گا تو میں تیری نظر جھکنے نہیں دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خواجہ مہاراجہ کانفرنس حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. آج آپ دیکھتے نہیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. نوجوان نسل کا حال یہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. حضرت سیدنا امام حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ بصرہ کے اندر ایک حافظ اور قاری تھا. ہمارے نظر میں اس سے بہترین قاری کوئی نہیں تھا، نہ اس سے بہترین حافظ کوئی تھا. کہتے ایک دن فجر کی نماز کے بعد میرے پاس آ کے رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا حافظ صاحب؟ کہنے لگے میری طرف دیکھ کے بولا حضور مجھے قرآن بھول گیا، میں رات میں سویا ہوں، صبح اٹھاؤں قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں رہی. کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کل ایک لڑکی گئی تھی، بس اس پہ بری نظر میں نے ڈال دی تھی، اس پہ پر ایک نظر میں نے بری ڈال دی تھی، بدنگاہی کر لی تھی، اسے شہوت کی نظر سے دیکھ لیا تھا. حضور اس کے دیکھنے کے بعد میرے دل سے قرآن نکل گیا. اللہ اکبر. ذرا بتائیں تو اللہ کا کلام اس دل میں نہیں رہتا جن آنکھوں میں گندگی ہو. تو مجھے بتاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت یہ ایمان کے طوطے اڑ جائیں. میں آپ ذرا غور کریں، آج نوجوانوں کی آنکھوں کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی انہیں تمیز نہیں. آج کل رات میں لمبی لمبی جو ہے وہ فلمیں اور بڑی بڑی جو ہے وہ ریلیں، گندی تصویریں ہم سب یہ جو ہے نوجوان لڑکے دیکھتے ہیں، ان کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. اللہ اکبر. امام محمد غزالی فرماتے ہیں، امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. حدیث یہ ہے کہ ایک قطبہ بن غزوان نام کے صحابی ہے، انہوں نے اپنی تلوار چلائی ہے. تلوار چلاتے 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 انہوں نے اپنی تلوار چھوڑی، اپنا خنجر نکالا، آنکھ میں مارا، آنکھ نکال کے پھینک دی. حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں لوگ جب اسے دیکھ کے حیرت کرنے لگے، میں نے کہا اے عتبہ، لوگ تجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو نے آنکھ کیوں نکال دی، یہ غضب کر دیا، کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور مجھے سب کو جواب نہیں دینا، رب کو جواب دینا ہے، میں سب کی باتوں پہ نہیں جاتا.
اتبا بتانا تو نے اپنی آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی؟ کہنے لگا بس حضور کی حدیث یاد آ گئی تھی، اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی، جہنم کی کیلیں ڈالی جائیں گی۔ تو میری نظر کل تلوار چلا رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ایک لڑکی پہ چلی گئی، بس حضور کی حدیث یاد آئی، میں نے سوچا میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے، میں یہی سوچ کے میں نے اپنی آنکھ نکال دی۔ اب بتاؤ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی ایک آنکھ سے آنسو گر رہے تھے، ایک آنکھ سے لوتڑے خون کے گر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول یہ کہتا ہے مگر آج ہمارے نوجوانوں کی تنہائیاں، وہ فیس بک پر گندی تصویریں دیکھتے ہیں، لمبی لمبی ریل دیکھتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، بربادی کی طرف قوم جا رہی ہے۔ اب میں آپ کے نعروں سے کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ مجھے بتاؤ، آپ کے نعرے مجھے کیسے مطمئن کر دیں گے؟ کیا میں اندھا ہوں؟ کیا میں پاگل ہوں؟ نہیں نہیں، میں کسی بھی صورت میں آپ کو اس طرح سے نہیں ہوں، مجھے سب خبر ہے اس طرح کے حالات ہیں۔ آج لڑکیاں ناچ رہی ہیں گھروں میں، آج دیکھو یہ ابھی میں ادھر سے نکل کے آیا ہوں، معاذ اللہ ان جلسوں میں بھی میاں معاذ اللہ وہ فیشن کر کر کے گھوم رہی ہے۔ کیا انہیں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا تم دنیا میں یہی بٹر کشتی کرنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا تمہاری قوم کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے سب اپنا رہنما مان لیتے؟ ارے سنو تو، ہندوستان کے لڑکے تو چھوڑو، یہ عرب امارات کے لڑکے، یہ کویت دبئی کے لڑکے، یہ عمان کے لڑکے، یہ جہاں کے 10 سال سے 15 سال تک کے بچوں پر جب مکے اور مدینے کے اور پورے گلف کنٹری کے ریسرچ ہوا کہ یہ بچے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی یو ایس نے جب ان پر ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا، سارے بچوں نے یہ کہا کہ ہم بڑے ہو کر کے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں، یعنی ایک فٹ بالر کی بنا، ایک فٹ بالر کی طرح بننا چاہتا ہے پورا عرب، یعنی پورے عرب کے بچے، ان کے پاس کوئی عمل، ان کے پاس کوئی نمونے عمل نہیں تھا۔ پورے عرب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ جو عرب کے شیخ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے بچے جب یہ کہتے ہیں ہم کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے رونالڈو کو ہائر کیا، اس کو خریدا، اب اس سے وہ فٹ بال سکھا رہے پورے عرب دنیا کو کہ عرب دنیا کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے وہ اپنی کتابوں میں شامل کرتے، جسے وہ اپنے نصاب میں شامل کرتے، جسے وہ اپنے بچوں کا آئیڈیل بناتے۔ کہ ہندوستان میں کسی کوئی ایسا نہیں تھا، ہندوستانی مسلمانوں کے پاس یہ جو لڑکے، یہ جو ہیرو کی طرح فلمی دنیا کے بالی ووڈ کے گندے کھٹکے ڈھٹیا اور بدترین قسم کے لڑکوں کی طرح وہ تصویریں کھنچواتے ہیں، انہی کی طرح ریل بنواتے ہیں، انہی کی طرح کپڑے، انہی کی طرح چال ڈھال، یا ان کے پاس کوئی نظارے تھا؟ ہمارے پاس تو ایک ایسا رول ماڈل تھا کہ پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں کسی کے پاس ایسا رول ماڈل نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کے جیسا انسان پیدا نہیں ہوا۔ وہ رہا 10 سال مدینے میں اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے، یعنی 3 دن کے اندر وہ ایک شہر پر اسلامی جھنڈا لگاتا تھا۔ وہ کون تھا کہ میاں اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کر کے دکھائی، 4000 مساجد تعمیر کر کے دکھائی۔ وہ کون تھا جس کے کپڑے پہ تو 17 پیمنٹ لگے تھے مگر اس کا حال یہ تھا اس نے ایک کربٹ لی تو رومن ایمپائر کو برباد کر دیا، ایک کربٹ لی تو اس نے میاں برطانیہ کی نیندیں حرام کر دی۔ وہ کون تھا آدھی دنیا کا حاکم جس کے بارے میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں 2009 میں کھڑے ہو کر کے براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کی اور کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ مہاراجہ کانفرنس حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ۔ کیا ہمارے پاس نہیں تھے صحابہ اکرام جن کا ہم ذکر کرتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، ابے کیوں نہیں ہوگی؟ تمہاری محفلوں میں ذکر کتنا ہوا ہے صحابہ کا؟ افسوس ہے کہ جن صحابہ کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی اب جلسوں میں اور جلوس میں اور بڑے بڑے اعراس میں انہیں جگہ نہیں ملتی۔ پیر صاحب اپنے ساتھ لاتے تعریف کرنے والا، انہیں کسی پر یقین نہیں کہ یہ تعریف کر پائے گا، نہیں کر پائے گا۔ افسوس ہے ان میرے نبی کے غلاموں کو بھلانے والوں جنہیں قرآن نے اپنی آیت کہا۔ وہ کون ہے؟ میاں صاحب کہتے ہیں جب تک میرے عرس میں میری تعریف نہیں ہوگی میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میاں صاحب سنو، اگر آپ کی تعریف نہیں ہوگی تو عرس کامیاب ہوگا، مگر اگر ابو بکر عمر کی ہو گئی تو قبول ہو جائے گا۔
تمہاری تاریخ تو کچھ اور تھی، مگر تم چلے کسی اور طرف گئے. تم تو 313 تھے. کتنے تھے بولو؟ اور تمہارے پاس کوئی سر و سامان بھی نہیں تھی، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی عملہ، نہ کوئی تمہارے پاس کوئی بہت بڑی بحری جہاز، کچھ بھی نہیں تھی. تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. ادھر سے جو ہے وہ 1000 فوج نکلی ہے. مسلمان عورتوں نے، میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، وہ کافر وہاں کی مکے کی عورتیں اپنے زیورات نکال کے دے رہی ہیں ابو جہل کو. لو جاؤ اسلام کو مٹا دو، لو یہ ہماری دولت لے جاؤ، اپنے زیور، اپنے کانوں کے اپنے کانوں کے بندے، گلے کے ہار ساری مکے کی عورتوں نے دے دیے کہ لوگ گھوڑے جمع کرو، اسلحے جمع کرو اور اسلام کو مٹاؤ. مگر جب مدینے کی عورتوں کی باری آئی تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر ہم اپنے لال پیش کرتے ہیں. واہ واہ واہ. راجہ مہاراجہ کانفرنس. ماشاءاللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی ہے. میرے صحابہ ادھر آؤ. مکے سے ایک لشکر چلا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو باندھ کر کے لے کے آئیں گے. ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں کہتا ہے نبی کو رسیوں میں باندھ کے لے کے آئے گا. اب تم میں کون ہے جو میرے ساتھ چلے؟ 313 صحابہ، پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے، کپڑوں پہ پیمان، ہاتھوں میں ہتھیار نہیں، مگر اتنی سرکار سے محبت. آگے بڑھ کے بولے حضور ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. سرکار نے فرمایا سوچ لو، تمہارے پاس 2 تلواریں ہیں، ان کے پاس تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں. تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ان کے پاس طاقت ہے. بولو چلو گے؟ تو صحابہ کرام انصار و مہاجرین ایک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے. اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. بہت شاندار. اس کا تھوڑا سا آواز ٹھیک کرو بھائی. ٹریبل بڑھاؤ، ٹریبل. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس یہاں رہنے دو، ای کو کم کر دو. دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ. میاں صحابہ کرام چلے، ایسے بھی لوگ کبھی دیکھے تاریخ نے نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا چلو اب لڑنے کے لیے کم سے کم تلواروں کی تو ضرورت ہے. اب وہ 313 کیا لے کے جا رہے ہیں؟ 7 تلواریں. ان میں سے کچھ تلواروں کے جو ہے وہ دستے ٹوٹے ہوئے، کچھ کی نوکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اب وہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کیا لے کے جائیں؟ سرکار نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں دے دو. اب کھجور کی ڈنڈیاں لے کر کے جا رہے ہیں. کبھی کھجور کی ڈنڈیوں سے تم لڑتے دیکھا ہے؟ نہ پہلے کبھی کوئی لڑا تھا، نہ اس کے بعد کبھی کوئی لڑا. یہ تو میاں یقین کی جنگ تھی، یہ تو اللہ پر یقین کی جنگ تھی، یہ تو وہ توکل تھا جو اللہ کے اوپر صحابہ کرام کو تھا. وہ جب نبی پاک کے ساتھ نکلے، یہودیوں نے دیکھا کہ وہ ایسے ہواؤں میں لہرا رہے ہیں جیسے ان کے ہاتھوں میں کوئی ایٹم بم ہو. ایسے ان کھجور کی ڈنڈیوں کو لہراتے تھے. صحابہ کرام کو جب دیکھا یہودیوں نے تو مسلمانوں سے بولے مسلمانوں کیا فارغ ہو گئے دماغ سے؟ کیا پاگل ہو؟ کیا بتاؤ کہ کبھی کھجور کی ڈنڈی نے تلوار کا مقابلہ کیا ہے؟ تو صحابہ بولے او یہودیاں سنو، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چلے ہیں لوگ دیوانے چلے ہیں، میرے نبی کے دیوانے، میرے پیغمبر کے دیوانے، میرے رسول کے عاشق. تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کہاں سے نکلے تھے؟ یہ دیکھو تم یہاں پہ آئے ہو، اب بدر کے میدان میں آ گئے، اب یہاں پر ریت ہے. وہ لوگ جنہوں نے پوری رات ناچ دیکھا تھا، ادھر کفار مکہ کی طرف ناچ چلا تھا پوری رات. وہاں پر جو ہے فلمیں چلی تھی، وہ معاذ اللہ معاف کیجیے گا، وہاں پہ ڈانس چلا تھا اور عورتیں ناچی تھی، اور وہاں پہ ڈانس چلا تھا، عورتیں ناچی تھی. وہاں پہ بکرے کٹ کے جو ہے نا وہ بکرے کاٹ کے انہوں نے کھائے تھے، وہ اونٹ کھا کے کھائے تھے، انہوں نے جو ہے وہ بھون کے کھائے تھے. اب یہ ادھر روزے کی حالت میں چلے ہیں صحابہ کرام، رمضان کا مہینہ ہے. ادھر یہ صحابہ کرام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، یہ صحابہ کرام روزے کی حالت میں چلے ہیں. اور جب روزے کی حالت میں میرے پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں، ادھر کفار مکہ کہنے لگے چٹکیوں میں مسل دیں گے، چٹکیوں میں. ان کے پاس تلواریں تو ہے نہیں، یہ ہمارا مقابلہ کرنے آئے ہیں، ان کے پاس
تلواریں تو ہے نہیں، یہ آخر لڑیں گے کس بات سے؟ نبی پاک کے غلاموں سنو، مسلمانوں کی مذاقیں اڑنے لگی، ٹون کسنے لگے، ادھر سے بری بری باتیں آوازیں آنے لگی، یہ ہم سے لڑیں گے، ان کے پاس تلواریں تک نہیں ہیں۔ سنو میرے بھائیوں، سنو وہ دن بھی تھا کہ میرے پیغمبر نے آج سجدے میں سر رکھ دیا، میرے رسول نے آج سجدے میں سر رکھ دیا، تم رکھتے ہو سجدے سر؟ نہیں، تم تو نہیں رکھتے اب سجدوں میں سر۔ میرے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا، دنیا کو بتایا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو سجدہ کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد تپتی ہوئی ریت پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جتنا اس دن حضور کو روتے دیکھا اتنا کبھی نہیں دیکھا میرے نبی اتنا روتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام او در یار کے جانے والے۔ آج جس پیغمبر کو آپ بالکل بھی یاد نہیں کرتے، جس کی آنکھوں کی طرح اللہ نے آنکھیں کسی کی نہیں بنائی، جس کا چہرہ بالکل بے مثال ہے، جس کی نظریں، جس کی زلفیں، میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے، اتنا روتے ہیں کہ وہاں کی ریت، بورے بدر کی ریت، میرے نبی پاک جہاں روتے ہیں مسجد عریش اس وقت جہاں بنی ہے بدر کے میدان میں، وہاں کی پوری ریت بھیگ گئی، حضور کے رونے سے پوری ریت بھیگ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر اٹھائیں، اللہ رحم کرے گا، مگر حضور سر نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ میرے نبی نے جو بشارت بدریوں کو دی، اللہ اکبر، جا کے دیکھو آج بھی جلی لفظوں میں اس بدر کے میدان میں اللہ کی آیت، اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ وہ کون سا دن تھا؟ آج اللہ نے مدد کی تھی کن کی؟ بے سر و سامانی میں اللہ کے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے، اور بشارت کیا دی ہے بدریوں کو؟ سنو، میرے نبی پاک عرض کرتے ہیں میرے مالک میں نے جو پوری زندگی، میں نے جو محنت کی ہے مکے کی پوری زندگی میں نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں، اونٹ کی بھاری بھاری اوجڑیاں رکھی گئیں، میرے گلے کو دبایا گیا، میرے گلے کو دبایا گیا، اے میرے مالک میرے اوپر پتھر مارے گئے، میرے سر کو پھاڑا گیا، میری بیٹیاں 9 دن بھوکی رہیں، اور میری بیٹیوں نے پیڑوں کے پتے کھائے، اور میں طائف کے میدان میں گیا۔ کبھی طائف کا میدان یاد ہے تمہیں کون ہے؟ میرے تایا کہتے تھے بیٹے طائف کے میدان کو مت کھولنا، ایک ہفتے میں طائف کا میدان ضرور پڑھ لیا کرنا۔ میں کہتا تھا ابا کیا اگر طائف کا میدان پڑھو گے تو حضور سے محبت بڑھے گی۔ کون سا طائف کا میدان؟ میرے نبی کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر پتھر مارے ہیں طائف کے لوگوں نے، اور کتنے پتھر کے حضور کی پنڈلیاں مبارک پھٹ گئی ہیں، اتنی مانی کہ پھٹ گئی ہیں، نبی پاک کے سر میں سے خون نکل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم کو اللہ اکبر زید نے اپنی گود میں اٹھایا ہے۔ یہ کون سا دن تھا؟ اللہ اکبر بدر کا۔ میرے نبی آج کیا عرض کرتے ہیں؟ اے میرے پروردگار، وہ جو میں نے میرے پروردگار وہ جو میں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، وہ جو میں نے ساری دقتیں اٹھائی ہیں، اس کے بدلے میں یہ میرے 313 مسلمان تیار ہوئے ہیں، یہ میرے 313 عاشق، یہ میرے متوالے، یہ میرا ابو بکر، یہ میرا عمر، یہ میرا علی، یہ میرا بلال، یہ میرا امیر حمزہ، یہ میرے صحابہ، اگر میرے مالک یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، میں نے جتنی بھی پوری محنت کر کے یہ 313 تیار کیے ہیں، کبھی آپ نے سوچا اس طرف گئے ہیں آپ کو تو ہنسی کی تقریر اچھی لگتی ہے، آپ کو تو بس ہم جنت کی بشارت دے دیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا بھائی، ہماری غیرتیں بالکل مری نہیں ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم کدھر آ گئے۔ میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کیا ہے اور عرض کرتے ہیں میرے مالک دیکھ یہ 313 جو آئے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو کمزور ہے، بالکل یہ روزے کی حالت میں آئے ہیں، انہوں نے کھانے بھی ٹھیک سے نہیں کھائے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار تک نہیں ہے، مگر تیرے نام کے صدقے تیرے نام پہ بھروسہ کر کے آئے ہیں، میرے رب ان پر اپنا فضل فرما، مہربانی فرما۔ میرے نبی روئے ہیں اور جب میرے حضور روئے ہیں میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد جب میرے پیغمبر روئے ہیں اللہ کا کرم جوش میں آیا، حضور نے سر اٹھایا اور مسکرانا شروع کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اچانک ہوا چلی ہے اور تیز غبار اڑی ہے ریت کی، میں نے اس کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا پہلا وزیر جبرائیل اترا ہے زمین پر اور وہ بھی 500 فرشتوں کے ساتھ اترا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جبرائیل حضرت علی نے عرض کی حضور پھر ایک ہوا چلی، حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا میرا وزیر میکائیل اترا ہے اور وہ بھی 500 فرشتوں کے ساتھ اتر گیا ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا چلو میرے صحابہ اللہ کے نام پر شروع ہو جاؤ۔ اب کھجور کی ڈنڈیوں جن کی مذاق اڑتی تھی، جن پر ٹون بستی تھی، وہی کھجور کی ڈنڈیاں جب لے کے چلے ہیں صحابہ، ادھر سے وہ غرور کے مارے تکبر کے کفار مکہ وہ آگے بڑھے، مگر وہ لوگوں کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی کہ کھجور کی ڈنڈی نے گردن کاٹ دی
بولو سبحان اللہ. کھجور کی ڈنڈیاں گردن کاٹتی تھی, کبھی ہاتھ کاٹتی تھی, کبھی میاں کاٹ کاٹ کر نیچے کو گراتی تھی. اللہ اکبر. کفار مکہ نے یہ منظر دیکھا تو ان سے تاب نہ لا سکے, دوڑے بھاگے, ان میں بھگدڑ مچ گئی. جب وہ بھاگ رہے تھے نا, اس میں امیہ نظر آ گیا بلال کو. بلال نے دیکھا وہی امیہ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا, جس نے بلال کو انگاروں پہ لٹالا تھا. بلال نے آج اسے دیکھا غصے میں, اس کے پیچھے دوڑے, وہ دوڑا, بلال نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا, وہ زمین پہ گرا. گھوسے کو دیکھا, بلال بولے رے کیا دیکھتا ہے, یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید سباحت حسین صاحب. 70 مارے. واہ سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے 70 کتنے 70 کو پارے مکہ مارے گا. فرماتے 35 سب نے مل کے مارے اور 35 اکیلے میں نے علی نے مارے. بولو تو